وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ مرسلات آیت نمبر 1 سے 7 حصہ چہارم۔ آج کا موضوع کیا قیامت ضرور واقع ہوگی، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والمرسلات عرفا، ہواؤں کی قسم جو نرم نرم چلتی ہیں، فالعاصفات عصفا، پھر زور پکڑ کر جھکڑ ہو جاتی ہیں، والناشرات نشرا، اور بادلوں کو پھاڑ کر پھیلا دیتی ہیں، فالفارقات فرقا، پھر ان کو پھاڑ کر جدا جدا کر دیتی ہیں، فالملقیات ذکرا، پھر فرشتوں کی قسم جو وہی لاتے ہیں عذرا او نذرا، تاکہ عذر رفع کر دیا جائے یا ڈر سنا دیا جائے انما توعدون لواقع، کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ سامعین کرام، سورہ مرسلات آیت نمبر 1، والمرسلات عرفا، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو نرمی سے چلتی رہتی ہیں یا بھیجی جاتی ہیں، فالعاصفات عصفا، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں، والناشرات نشرا، اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، فالفارقات فرقا، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، فالملقیات ذکرا، پھر دلوں میں اللہ کی یاد ڈالتی ہیں، عذراً اور نذراً، عذر کے طور پہ یا ڈرابے کے طور پہ۔ سامعین کرام، سورہ مرسلات اور اس کا جو مدعا ہے انما توعدون لواقع، کہ جو اس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ اچھا، اب یہ ہواؤں کا تذکرہ کیوں ہے؟ آخرت کے اس بات کے لیے یا دوبارہ زندہ کرنے کے بارے میں یا یوم جزا کے قائم ہونے کے بارے میں ہواؤں کا کیا تذکرہ ہے؟ اب دیکھیں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں بات ہو رہی ہے باطن کو، باطن انما توعدون، یہ نہیں، یہ وعدہ آخرت ہے اور اس کا تعلق باطن سے ہے، ظاہر سے نہیں ہے۔ یوم جزا ہوگی، ضرور ہوگی، تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا اور تم اپنے رب کی طرف پیش کیے جاؤ گے، یہ ضرور ہوگا، لیکن یہ ایک باطنی خبر ہے جس کا ظاہری قوتوں سے ہم پتہ نہیں چلا سکتے۔ اب اللہ تعالی ہمیں یہ بتا رہے ہیں، یعنی دلائل دے رہے ہیں، ظاہر سے دلائل دے رہے ہیں۔ اور دیکھیں، علامت اور نشانی سے پہچان ہوتی ہے، ایک بات کی پہچان ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ وہ عربی میں ایک وہ آتا ہے، واقعہ آتا ہے کہ ایک صحرا تھا، صحرا ریت کا جو ہوتا ہے نا، سمندر، صحرا، تو اس میں اس دیہاتی نے اونٹ کی
وہ جو تھا، جو ہوتا ہے اونٹ کا جو گوبر ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، تو وہ دیکھا. اب اونٹ تو نظر ہی نہیں آ رہا تھا، اونٹ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس نے اس نشانی کو، اونٹ کی اس نشانی کو دیکھ کر کہا کہ اس راستے پر اونٹ لازمی طور پہ گیا ہوا ہے. پھر اس نے نتیجہ نکالا کہ یہ ایک چھوٹی سی چیز جو ہے، یہ اگر دلالت کرتی ہے ایک بات کی، تو اس بڑی کائنات جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کری ہے، یہ ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس کا خالق بھی کوئی ہے. ایک بات، اور یہ بات تو بالکل عقل مانتی ہے کہ یہ کائنات، قدرت کو اللہ، یہ عقل مانتی ہے، یعنی ایک ذات ہے ایسی جس نے یہ تخلیق کی ہے، یہ تو عقلی طور پہ ہم مانتے ہیں، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں. خود بخود کوئی کام نہیں ہوتا، خود بخود. بعض کہتے ہیں نہیں یہ خود بخود نہیں، خود بخود تو کوئی کام نہیں ہوتا، عقل یہ مانتی. اچھا، اب یہ بات ہے کہ یہ جو قسمیں ہیں یہ دلائل ہیں اور نشانیاں ہیں، اس بات کی نشانیاں ہیں جو عقل کے دائرے میں نہیں آتی. یعنی عقل اس کی خبر نہیں دیتی، یا اس کی تصدیق یا تائید یا تکذیب نہیں کرتی عقل. ہاں، عقلی طور پہ سوچیں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ ظاہری، یعنی ظاہر سے تعلق نہیں ہے اس خبر کا کہ انما توعدون لواقع، اس بات کا ظاہر سے کوئی تعلق نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ ظاہری نشانیوں کو ہمیں بتا کر، یہ دیکھیں آج میں آپ کو مضمون بیان کر رہا ہوں، آگے چلنے کی میں کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ 3 درس ہم نے ہو گئے اس کے ابتدائی یا تمہید کے طور پہ ہم نے کیے ہیں. تو اب یہ ہم خود سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی ہم کون ہیں؟ منکرین آخرت ہیں. یعنی یہ فرض نہ کریں یہ حقیقت ہے. بعض اوقات چیزیں فرض کر لیں، نہیں یہ فرض نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ ہم آخرت کو ماننے والے نہیں ہیں، ہمارا یقین نہیں آتا. چلے ٹھیک ہے، آخرت کے نہ ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی جو قدرت ہے، جو ظاہری اس کی قوتیں ہیں، اس کو نشانی کے طور پہ پیش کر رہا ہے. اور اس میں آج جو نشانیاں ہیں، جو بیان ہو رہی ہیں، اس کا تعلق ہوا سے ہے. اچھا، ایک بات تو عقل مانتی ہے، ہم مانتے ہیں سب کہ یقیناً خالق ہے، خالق سماوات والارض ہے، یہ بات مشرکین بھی مانتے تھے. اب اس میں ہوائیں، اس کا کیا تذکرہ ہے، یہ کیسے دلالت کرتی ہیں، یا یہ کیسے نشانی ہے آخرت کی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بارے میں یہ وعدہ فرمایا ہے کہ تم موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. ثم الی ربکم تحشرون، پھر اپنے رب کی طرف کے دربار میں تم جمع کیے جاؤ گے اور تم سے حساب کتاب ہوگا. یہی ہے نا. اب بعض ذہن جو ہیں، جو نکمے ذہن ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، مردوں کو اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا. ہیہات لما توعدون، بڑی دور کی بات ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. جو آخرت کو نہیں مانتے تھے وہ یہ کہتے تھے. ایک بدو آیا اور اس نے اپنے ساتھ ایک بوسیدہ ہڈی کو اٹھا لایا جو بھربھری ہو چکی تھی، جو ہاتھ سے مسلی جا سکتی تھی. تو اس نے اس ہڈی کو مسل کے کہا، اس کا پاؤڈر اڑاتے ہوئے، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو حضور نے کہا ہاں، اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کرے گا. بہرحال جس طرح ان کا یقین نہیں تھا، سامعین کرام میں واضح طور پہ کروں، اس طرح ہمارا بھی یقین نہیں ہے. دیکھیں اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں، اور میں نے بات کیا کی ہے، جس طرح مشرکوں کا عقیدہ نہیں تھا دوبارہ جی اٹھنے کا، اس طرح ہمارا بھی نہیں ہے. دیکھیں مرض کو جب تک آپ مانیں گے نہیں تو وہ پھر کام نہیں بنے گا. آپ علاج کی بھی فکر نہیں کریں گے. مرض کو مان لیں کہ ہم منکرین آخرت ہیں،
ظاہر میں مانتے ہیں لیکن باطن سے یقین نہیں ہے ہمارا. تو بہرحال جب آپ مان لیں گے تو پھر آپ سوچیں گے، فکر کریں گے، یہ وہ نا. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا عقیدہ اور مشرکین کا عقیدہ ایک ہی ہے، یا کافروں کا عقیدہ ایک ہی ہے آج بھی. مثال کے طور پہ میں آپ کہتا ہوں، قرآن کی آیت ہے وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا. وہ کہتے ہیں کہ یہی زندگی ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، ہم مر رہے، نموت و نحیا، کوئی مر رہا ہے کوئی پیدا ہو رہا ہے، بس یہ ایک کھیل تماشا ہے. یعنی کافر یہ کہتے تھے کہ اس کے بعد وما کننا بمبعوثین، ہمیں دوبارہ نہیں زندہ کیا جائے گا. ہمارا بھی یہی ماننا ہے، قولی طور پہ نہیں ہے، عملی طور پہ ہے. قولی طور پہ نہیں ہے، عملی طور پہ ہے. تو جب ایسی بات ہے تو پھر یہ ہے کہ بات تو ایک ہی ہوگی. کافر بھی دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتے، ہم بھی نہیں مانتے. یہ ساری دنیا جو ہے، خواہ وہ نام نہاد یہودی ہیں یا عیسائی ہیں یا ہندو ہیں، ان سب کا عقیدہ آخرت نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے، اور ہمارا بھی نہیں. یہ دیکھیں مرض اپنا یعنی مان لیں کہ میں آخرت کو نہیں مانتا. کیوں کہ میں نے زندگی تو ساری مختص کر دی ہے، سارے کام مختص کر دیے ہیں ظاہر کے لیے، اور ہم دنیا کی زندگی کے طالب ہیں اور اچھی زندگی چاہتے ہیں. آپ سن رہے ہیں نا میری بات؟ ہم دنیا میں اچھی زندگی چاہتے ہیں، دنیا کو اور دنیا ہی کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھتے ہیں. بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑی غلط بات ہے، بہت غلط بات. دنیا کام کی جگہ ہے، دنیا عمل کی جگہ ہے، نتیجے کی جگہ نہیں ہے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں، نتائج کلی جو ہیں وہ یوم آخرت کو مرتب ہوں گے انشاءاللہ. جزوی نتائج یہاں آپ کو ملتے ہیں، اچھے یا برے جو بھی ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، اور وہ بالکل صحیح بات ہے. تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہوائیں جو ہیں یہ کس طریقے سے دلالت کرتی ہیں عقیدہ آخرت کی یا یوم آخرت کی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی طاقت بتا رہے ہیں کہ میری طاقت کو دیکھو. تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ مردے کون زندہ کرے گا، کیسے زندہ ہوں گے، یا ہمارا تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں ہمارا انکار نہیں ہے. چونکہ میں اسی معاشرے میں رہتا ہوں، آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ہماری ذہنیت کیا ہے. عقیدہ آخرت، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن کرے گا نہیں، یہ بھی ہمارا ماننا ہے. اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کر سکتا ہے، یہ ہم مسلمانوں کا ماننا ہے، یقین ہے. مجھے اس بات پر پورا یقین ہے کہ یہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. بس دنیا کو دیکھو، دنیا کے لیے کوششیں کرو اور مر جاؤ، بات ختم. آپ دیکھ لیں عام طور پہ ہمارا رویہ یہ ہے، قومی رویہ یہ ہے. بس دنیا حقیقت ہے، دنیا کے بارے میں سوچو اور دنیا ہی کے بارے میں زندگی گزار کے چلے جاؤ. لیکن یہ رویہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں اور بتاتا رہوں گا. قرآن کی ایک آیت ہے کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. آپ اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا. لم یرد الا الحیات الدنیا، اب یہ صرف دنیا کا طالب ہے، دنیا کی زندگی کا طالب ہے. لم یرد الا الحیات الدنیا. تو یہ بات ہے کہ ذرا سوچنا اور سمجھنا چاہیے ہمیں کہ بھئی ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم
میں نے آپ کو بتایا ہم مانتے ہیں اللہ کی قدرت کو تو مانتے ہیں، لیکن یہ نہیں مانتے کہ اس زندگی کا ایک نتیجہ لازمی ہوگا. بس کھاؤ پیو عیش کرو، کھا لے پی لے جی لے، یہی ہمارا وہ ہے اچھا کھانا. یعنی ہماری جو خواب ہیں دنیا کے میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس میں ہمارے کچھ خواب ہیں، اور وہ سارے خوابوں کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہے، دنیا سے ہے. یہ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، آپ اس کے بارے میں سوچیں. اگر ایسا نہیں ہے، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ مجھے یعنی ثابت کریں کہ ایسا نہیں ہے. بہرحال تو یہ مضمون یہ ہے کہ یہ دلائل کیسے ہیں، یہ کیسے اس سے ثابت ہوتا ہے. یہ ہواؤں کے تذکرے سے مختلف انداز میں جو ہوائیں چلتی ہیں، اس سے کیسے ثابت ہوتا ہے کہ انما توعدون لواقع، جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہوگا. تو دیکھیں اس میں مضمون صرف یہ ہے، وہ یعنی مشرکین جو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے انکاری تھے، یعنی ان میں اور ہم میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ وہ انکاری تھے، وہ ممکن نہیں سمجھتے تھے کہ انسان مر کر دوبارہ ہم ممکن سمجھتے ہیں، بالکل اس بات پہ میں یقین رکھتا ہوں، لیکن ہونا اس کے بارے میں ہماری اور ان کی ایک رائے ہے. وہ بھی کہتے تھے کہ کوئی اعمال کی کوئی جزا نہیں ہے، ہدایت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہماری منزل نہیں ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ ہماری نہ منزل ہے نہ ہم بنانا چاہتے ہیں، دنیا منزل ہے، دنیا کے لیے جیو، دنیا کے لیے زندگی گزارو اور مر جاؤ، بات ختم. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. تو اب بہرحال اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا فالناشرات. اب ہوائیں جو ہیں، اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی، اب میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اس شان نزول کے مطابق بالکل فٹ ہے جہاں وہ اللہ کی قدرت کو نہیں مانتے. ہم مانتے ہیں، لیکن وہ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہا ہے کہ دیکھو ہواؤں کو دیکھو جو آہستہ آہستہ یعنی چل رہی ہیں. آج بھی ہوا جو ہے اس کے بغیر تو کوئی تصور نہیں ہے ہماری زندگی کا، اور وہ ہوا اللہ کے قابو میں ہے. یہ بھی مطلب آپ سوچیں، یہ اللہ کے قابو میں ہے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان ہوا سے اللہ تعالیٰ بڑا کام لیتا ہے، یعنی یہ اسباب اللہ کے بڑے اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ جس کی بنیاد پر ہماری زندگی کا نظام قائم ہے. جیسا کہ بنیادی چیز جو ہے ہماری زندگی میں پانی ہے، ہماری زندگی کا جو بنیادی حصہ ہے وہ پانی ہے. وجعلنا من الماء كل شيء حي. تو اسی طرح ہوا ہے. اب ہوا میں اس کی آپ تفصیل جائیں تو وہ آکسیجن جو ہے، جو اللہ تعالیٰ ایک خاص مقدار اس کی برقرار رکھتا ہے، نہ کم ہوتی ہے نہ زیادہ ہوتی ہے. بلندی پہ چلے جائیں تو وہ آکسیجن کم ہونا، آپ پھر سلنڈر وغیرہ استعمال کرتے جو بھی ہے، لیکن عام طور پہ روئے زمین پہ، سطح زمین پہ ہوا اور اس میں آکسیجن کی تو خیر یہاں بات نہیں ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ یہ جو 5 آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دیکھو اس کے پیچھے میں ہوں، یہ ہوائیں میں چلاتا ہوں. اگر وہ آہستگی سے چل رہی ہیں یا وہ طوفانی رفتار سے، طوفان آ رہا ہے، ہوا کا طوفان، آپ دیکھیں بعض اوقات ہوا طوفانی شکل اختیار کر لیتی ہے. بڑے بڑے بل بورڈ درخت جڑ سے اکھڑ جاتے ہیں، بعض اوقات چھتیں اڑ جاتی ہیں، جو ٹین کی چھتیں ہیں یا جو عارضی چھتیں ہیں وہ اڑ جاتی ہیں. اور طوفان، آپ یہ سمندروں کا وہ دیکھ لیں، پھر جو اس میں سونامی آتی ہے وہ آپ دیکھ لیں. آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہوائیں اتنی تیز رفتار سے کون چلاتا ہے؟ اللہ چلاتا ہے. تو یہ اس ہوا کی طاقت کو آپ دیکھیں کہ طوفانی رفتار آہستہ آہستہ بھی چل رہی ہیں. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، پھر طوفانی رفتار سے بھی چلتی ہیں.
پھر جو بارش کا نظام ہے وہ ہوا سے جڑا ہوا ہے. جو پانی بنیادی ہماری ضرورت ہے وہ ہوا سے جڑی ہوئی ہے. ہوائیں جو ہیں سمندر سے آبی بخارات بلند ہوتے ہیں، پانی بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے، ہوائیں آ کے ان بخارات کو پھیلاتی ہیں پھر بادلوں کی شکل میں. والناشرات نشرا، بادلوں کو اٹھا کے پھیلاتی ہیں ہوائیں. پھر فالفارقات فرقا، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کر دیتی ہیں. کوئی حصہ ادھر چلا جاتا ہے، کوئی حصہ ادھر چلا جاتا ہے، کیونکہ سمندر تو جو ہمارا مثال کے طور پہ میں آپ کو کہوں کہ افغانستان ہے، یا ہم سمندر سے تقریباً 1000 میل کی یا 1400-1500 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے ہم سے سمندر، لیکن وہاں سے جو بادل آتے ہیں یہ کون؟ یہ ہوائیں لاتی ہیں. فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا، پھر دلوں میں اللہ کی، یعنی ہوائیں جو ہیں دلوں میں اللہ کی یاد بھی ڈالتی ہیں. یعنی اللہ سے ہم یعنی یقین ہوتا ہے ہمارا کہ یہ اللہ ہے. اللہ دیکھو کتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی، ہم کہتے ہیں نا بھئی بہت گرم لو ہے، تو اس کے پیچھے جو ہے اللہ کی یاد ہوتی ہے عذراً اور نذراً. اللہ کہ اب یہ ہوائیں جو ہیں، یعنی اس کا اگر آپ لب لباب نکالیں تو یہ ہے، یعنی اگر آپ سوچیں تو عذر ہے. عذر کا مطلب یعنی اس سے بات ثابت ہوتی ہے، یعنی عذر معذرت سے ہے. معذرت یعنی کہ عذر رفع کر دیا جائے، نہیں معذرت سے نہیں ہے، لیکن عذر کا اپنا ایک مطلب ہے، وہ میں وضاحت کرتا ہوں اس کی. عذر کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھئی میں یعنی میرا عذر تم پر تمام ہو گیا، حجت تمام ہو گئی. اے انسان یہ نشانیاں میں نے تمہیں بتائی ہیں، اب میری حجت تمام ہو گئی کہ میں کر سکتا ہوں، جو چاہوں میں کر سکتا ہوں. اس سے ایک نتیجہ اللہ تعالیٰ عذراً اور نذراً. یا اس میں ڈر بھی ہے ہواؤں میں، بعض اوقات طوفان میں انسان ڈر جاتا ہے، ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے عذاب قوم عاد یا قوم سمود پہ جو ہوائیں چلی تھیں 7 دن اور 8 راتیں اس طرح، تو وہ ہوا تھی تو دمر کل امر باذن ربها، اور کما قال ایسی آیت ہے کہ وہ ہر چیز کو اس نے تباہ کر دی اس ہوا نے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سبب بھی ہے عذراً اور نذراً. اس سے یعنی معلوم ہوتا ہے کہ ایک طاقت ہے، وہ طاقت سب کچھ کر سکتی ہے. ہوا جو ہے رحمت کا باعث بھی ہے، ہوا عذاب کا باعث بھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے اس کے پیچھے اللہ ہے. اب یہ ظاہر میں ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ میری نشانیاں ہیں. ہوائیں ہر وقت چلتی رہتی ہیں، پھر طوفان آتے ہیں، بادلوں کو اڑا کے لے جاتی ہیں، پھر بادل برستے ہیں، اور یہ سارا اس پہ تم یقین کر لو کہ جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے. انما توعدون لواقع. یہ مضمون ہے سامعین کرام، یعنی ہوا کو اللہ تعالیٰ اپنی نشانی اور دلیل کے طور پہ پیش کر رہا ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع.
جی اب آپ اس کا ترجمہ سنا دیں۔ والمرسلات عرفاً، قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں، یعنی نرم رفتار میں چلتی رہتی ہیں۔ فالعاصفات عصفاً، پھر طوفانی رفتار سے بھی چلنے والی ہوائیں ہیں، یہ بھی اس کی بھی قسم، یہ بھی دلیل ہے، یہ بھی نشانی ہے۔ والناشرات نشراً، اور جو بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، منتشر کرتی ہیں۔ فالفارقات فرقاً، پھر یہی ہوائیں ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں۔ فالملقیات ذکراً، اس کی وجہ سے دلوں میں اللہ کی یاد آتی ہے۔ عذراً اور نذراً، عذر کے طور پہ یا ڈراوے کے طور پہ۔ انما توعدون لواقع، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم In the name of God, the gracious, the merciful, والمرسلات عرفا by those unleashed in succession, فالعاصفات عصفا storming turbulently, والناشرات نشرا scattering far and wide, فالفارقات فرقا separating decisively, فالملقيات ذكرا delivering a message, عذرا أو نذرا excusing or warning. إنما توعدون لواقع Surely what you are promised will happen. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔